اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں جس میں ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خوشحالی نہیں دیکھتے، جن کی زندگی میں خوشحالی نہ ہو، پیسے کی تنگی ہو، ہر وقت پیسے کے لیے ترستے ہوں، اور آپ جن کی جیب خالی رہتی ہو، پیسہ ہی ان کے لیے مسئلہ ہو، پیسہ آئے تو بہت لیکن آتے ہی خرچ ہو جائے، قرضہ سر پر چڑھ جائے، قرضہ اترنے کا نام ہی نہ لے، قرض میں مزید اضافہ ہو جائے، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہو جائے، قرض خواہ آپ کو تنگ کر دیں، ہر طرف آپ پیسے کے لیے اور پیسے کے معاملات کے لیے ترستے ہوں، تو ایسے سمجھ لو کہ آپ کے ذیچے میں جوپیٹر اور وینس یعنی زہرہ اور قوس، اس کی حالت ناقص ہے، اور ساتھ ہی آپ خوبصورت ہوں لیکن آپ کے ساتھ لوگ ناروا سلوک کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، جہاں جاؤ لوگ نفرت سے پیش آئیں، آپ ان کو اپنے گلے کا خون پیش کر دو، لیکن پھر بھی وہ آپ کو عام آدمی سمجھیں، نفرت کریں اور نفرت سے ہی پیش آئیں۔ ہر بندہ نفرت کرے، حسد کرے، دشمنی کرے، اور یہاں تک کہ آپ کی منگنی، شادی، محبت، پیار، حسن، عشق، معاشرتی درجہ بندی سب گرا کر رکھ دیں، کوئی بھی آپ سے پیار نہ کرے۔ تو اس کی وجوہات بھی یوں ہی زہرہ جو کہ محبت کا ستارہ ہے، جوپیٹر کو مشتری جو کہ دولت کا ستارہ ہے، ان کی ناقص حالت ہوتی ہے آپ کے ذیچے میں۔ ذیچے میں ناقص حالت دو طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ مشتری کو رجت لگی ہو، یا وہ کسی ناقص حالت میں ہو، یا وہ دشمن کے گھر میں ہو۔ اس طرح زہرہ کو بھی یا حبوط لگا ہو، یا رجت میں ہو، یا کسی دشمن کے گھر میں ہو، تو یہ حالت اوور آل تمام لوگوں کو آ سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو وقتی ہوگی جن کے ذیچے میں یہ وقتی طور پر آئے گا، یعنی کہ وقتی طور پر یہ خرابی میں آئے گا، جیسے آج کل زہرہ عطارد جو ہے نا وہ شرف میں جا رہا ہے تو اس کی اچھی حالت ہے، تو اس طرح حبوط میں جب آئے گا تو اس کی بری حالت ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حالت ہوتی ہے جو کہ کانٹینیوس ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت زہرہ کی یا مشتری کی حالت زار ہوتی ہے، اور اس حالت زار سے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جوپیٹر یا وینس بیڈ حالت میں ہے، اور اسی دوران کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کے مد مقابل اس کا برج جا کر بنا اسلامک سکول آف تھاٹ کے مطابق علم الاعداد سے، تو وہ جو ہے نا ساری زندگی اپنے ان خانوں میں محبت کے لیے ترس جائے گا، پیسے کے لیے ترس جائے گا، کسی کے دو میٹھے الفاظوں کے لیے بھی ترس جائے گا۔ تو یہاں جو کہ جوپیٹر دولت کا ستارہ ہے، ایسے سمجھ لو کہ اسے دھن راش کہتے ہیں، اور زہرہ جو کہ محبت کا ستارہ ہے اور دولت کا بھی ستارہ ہے، لیکسوڈی لائف کا ستارہ ہے، ان کی ناقص پوزیشن آپ خود بخود جان جائیں گے کہ یہ اس میں ہماری زندگی میں ناقص ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو فل کرنے کے لیے؟ ان کو فل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں اللہ کے نام پر صدقہ دینا چاہیے، جو کہ جوپیٹر کا وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا دیں، اور پھر دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، خاص طور پر اپنی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرماتا ہے، محبت کو محبت سے روشن کرتا ہے، اور جو ہے نا دولت کے صدقے سے جو ہے نا
روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اس کو زمین میں داخل کرو سے اس سے 7 سنابل یعنی 7 بالیاں نکلیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک جو ہے نا غاش میں 100 دانہ ہو، تو یعنی 1 2 اور 700 لوگ۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کی مثال یوں ہی ہے۔ انسان اپنی طاقت سے 1 کے 10 تو کر سکتا ہے، 700 تو نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ دیتے ہیں۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں صدقہ۔ اب ہمیں صدقہ دینا چاہیے پیلے رنگ کی کوئی چیز اور سفید رنگ کی کوئی چیز، یہ ملا لیں ہم، جیسے چاول ٹوٹا ہے اور دال مونگی ہے، ہم نے ملا لی۔ اب ہم اس کا صدقہ کریں گے جمعے والے دن، اور پھر ہم اس کا صدقہ کریں گے جمعرات والے دن اور جمعے والے دن، ہم ان کا صدقہ کریں گے۔ جب ہم ان کا صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جمعے والے دن یا نورو 256 بار، اور جمعرات والے دن پڑھیں گے ہم یا رزاق کو 308 بار۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے برے اثراتوں سے بچ جائیں گے، ان کی ناقص حالت جیسی بھی ہو وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ جیب بھی ملیان رہے گی، ملیان کا مطلب عربی الفاظ ہے ملیان، نہ جیبک ملیان، یعنی پیسہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حاصل حبک کثیر، اور محبت بھی آپ بہت زیادہ حاصل کریں گے۔ آپ کی شکایت جیب خالی ہے، آپ کی شکایت کہ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اگر دور نہ ہو تو شاہ امداد نہ کہنا۔ انشاءاللہ آزما لیں، اور اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ یا رحمان تیرے تابع کل جہان، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب عطا فرما، بے گناہ جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، وہ طالب علم جو بہت محنت کر کے پاس ہے میرا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب عطا فرما، جو مسافر منزل میں ان کو منزل نصیب عطا فرما۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔